اسی لمحے دوران کاسی وہاں پہنچی۔ ان کے ساتھ کالسٹرا تھی، جنہوں نے ان کا بازو تھاما ہوا تھا۔ کالسٹرا کی آواز دور سے ہی سنائی دی۔ دوران میں نے انٹرویو میں وہ لباس دیکھا تھا، کہتے ہیں اس میں 3650 ہیرے جڑے ہیں اور ہر ہیرا مسٹر ممدانی کی محبت کی علامت ہے۔ میں واقعی تم دونوں کے رشتے سے حسد کرتی ہوں۔ مہرالہ نے اپنی انگلیاں ہتھیلی میں زور سے گاڑ لیں، مگر درد محسوس نہ ہوا۔ وہ ہمیشہ سمجھتی رہی تھی کہ ملیہ سیٹلائٹ اس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ ہیرے موزے ایک فنکارانہ انتخاب تھے۔ اب اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ لباس دراصل زہران ممدانی اور طوران قاسی کی محبت کی یادگار تھا۔ طوران قاسی کے ارد گرد شوق لباس پہنے عورتوں کا ایک گروہ تھا۔ جب ان کی نظر مہرالہ سے ملی تو انہوں نے سرد میلی سے نظریں چرا لیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو زہران اور مہرالہ کے ماضی کا علم ہو۔ کالسٹرا مگر مختلف تھی۔ اس دن کے کھانے پر مہرالہ سب کو ناراض کر چکی تھی اور اب جب کہ مہرباش خاندان دیوالیہ ہو چکا تھا، طوران کے ساتھ کھڑی کالسٹرا مہرالہ کو اور بھی حقیر سمجھنے لگی۔ ارے یہ تو ہماری کلاس کے جینز ہیں نا، کالسٹرا نے طنز کیا۔ اتنے پھٹے حال میں کیوں ہو؟ دور سے تو میں نے سمجھا کوئی بھکاری ہے۔ اسی لمحے گارڈ نے مداخلت کی۔ مسز ممدانی، کیا آپ اس خاتون کو جانتی ہیں؟ ان کے پاس دعوت نامہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ جانتی ہیں تو آپ ساتھ جا سکتی ہیں۔ میں نہیں جانتی، طوران نے سرد لہجے میں کہا۔ کالسٹرا نے مزید آگ لگاتے ہوئے کہا، تمہیں اپنی آنکھیں چیک کروانی چاہیے۔ ایسے کنگال لوگوں کو یوں ہی اندر نہ آنے دیا جائے۔ پھر وہ بولا، نیا سال آنے والا ہے، شاید یہ اندر جا کر چوری کرنے آئی ہو۔ اگر کچھ غائب ہو گیا تو ذمہ داری نہیں اٹھا سکو گے۔ گارڈ نے فوراً سر ہلایا۔ میں سمجھ گیا میڈم، یاد دہانی کا شکریہ۔ کالسٹرا اور طوران آنکھیں گھماتے ہوئے اندر داخل ہو گئیں۔ جیسے ہی گارڈ مہرالہ سے جانے کو کہنے ہی والا تھا، اسی وقت باہر سگریٹ پینے آئے بلال انعام کی نظر ان پر پڑ گئی۔ اس نے فوراً مداخلت کی اور گارڈ کو روکا۔ تب جا کر مہرالہ کو اندر جانے کی اجازت ملی۔ مس مہرباش، کیا میں آپ کو اندر لے چلوں؟ بلال انعام نے حسب معمول احترام سے مخاطب کیا۔ ضرورت نہیں، میں ایک دوست کا انتظار کر رہی ہوں، آ گئی ہے وہ۔ مہرالہ کی نظر ایک عورت پر پڑی جو سرخ فر کوٹ میں ملبوس تھی۔ نیوٹ جرابیں اور اونچی ایڑیاں پہنے وہ کچھ یوں لگ رہی تھی جیسے آگ لگی شتر مرغ۔ اچانک مہرالہ کو کسی ایسی شخصیت کو جاننے کا اعتراف کرنے کا دل ہی نہ چاہا۔ اسے کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ ایورلی کی تاخیر کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ گاڑی میں کپڑے بدل رہی تھی۔ ایورلی ہلٹن حد سے زیادہ بڑے چشمے لگائے تیز خوشبو سے میں لپٹی ان کی طرف بڑھ آئی۔ مہرالہ نے وہ ہولناک منظر دیکھ کر رخ موڑ لیا اور چل پڑی۔ نہیں، میں غلط آدمی کو پہچان بیٹھی تھی، میں اندر جا رہی ہوں۔ مہرالہ، میرا انتظار کرو، ایورلی نے پیچھے سے آواز دی۔ وہ بلال انعام کے سامنے جا کر رکی اور چشمہ اتار کر بولی، کیا تم نے مہر کو پھر غصہ دلایا ہے؟ بلال انعام عموماً عورتوں کے لباس پر تبصرہ نہیں کرتا تھا، مگر اس بار کیا تم سمجھتی ہو ٹراور کوئی نائٹ کلب ہے، یہاں ناچنے آئی ہو؟ ایورلی پہلے ہی زہران ممدانی سے نالاں تھی۔ وہ اس کے آدمی کو سامنے دیکھ کر اس کا پارا اور چڑھ گیا۔ جب تم مرو گے نا، میں اسی لباس میں تمہاری قبر پر ناچوں گی۔ بلال انعام نے بحث سے گریز کیا۔ میرے ساتھ آؤ۔ مگر ایورلی نے فخر سے دعوت نامہ نکالا۔ نہیں شکریہ، میرے پاس اپنا دعوت نامہ ہے۔ ادھر وہ دونوں باتیں مکمل بھی نہ کر پائے تھے کہ مہرالہ عمارت کی دوسری منزل پر پہنچ چکی تھی۔ اس کے والد کو یہ جگہ بہت پسند تھی، انہیں کسی اور چیز میں زیادہ دلچسپی نہ تھی، مگر نوادرات جمع کرنے کا شوق رکھتے تھے۔ جب مہرباش خاندان خوشحال تھا، ان کے گھر میں نوادرات کا ایک وسیع ذخیرہ موجود تھا، قرون وسطیٰ سے لے کر نشاط ثانیہ تک کی قیمتی اشیاء۔ کم ہی لوگ جانتے تھے کہ کائف مہرباش فارغ وقت میں مصوری اور نقش گری بھی کیا کرتے تھے۔ باروک طرز کی راہداریوں سے گزرتے ہوئے مہرالہ نے شیشے کی الماریوں میں رکھی کئی اشیاء دیکھیں جو اسے بے حد جانی پہچانی لگی۔ یہ سب کچھ کبھی اس کے والد کے خزانے ہوا کرتے تھے۔ ایک لکڑی کا مجسمہ جس کے بازو پر دانتوں کے چھوٹے نشان تھے اس کی نظر میں آ کر ٹھہر گیا۔ یہ وہی تھا جسے اس نے 6 سال کی عمر میں کاٹ لیا تھا، جب اس کے والد نے مذاق میں کہا تھا، یہ چاکلیٹ کا بنا ہے۔ وہ گھبرا گئی تھی اب اس کے سائے دان گر جائیں گے۔
آج انہیں نشانات کو دیکھ کر اسے وہ منظر معصوم و مضحکہ خیز لگا۔ یادوں کی لہر نے اسے گھیر لیا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ شیشے کی الماری کے سامنے ساکت کھڑی رہی، جیسے ہٹنے کا نام ہی نہ ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا اور یاد دلایا کہ وہ آج یہاں کیوں آئی ہے۔ جیسے ہی اس نے رخ موڑا، اس کی نظر اسٹیج کے سامنے کھڑے زہران ممدانی سے جا ملی۔ سیاہ اون کے کوٹ میں ملبوس اس کا دبلا اور متناسب وجود نمایاں تھا۔ اس کی آنکھیں دو گہرے بے اند گڑھوں کے مانند تھیں جو سیدھا مہرالہ کو دیکھ رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد اس نے نظریں پھیر لیں۔ معاف کیجیے گا، مہرالہ اس کے پاس سے ایسے گزر گئی جیسے وہ اجنبی ہو۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ توران کاسی مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ زہران، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ساتھ کھڑی کالسٹرا نے فوراً بات بڑھائی۔ ظاہر ہے تم یہاں اس لیے آئے ہو کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہو کہ تم تقریب ابھی شروع نہیں ہوئی تھی اس لیے لوگ حال میں گھوم پھر رہے تھے اور نمائش میں رکھی اشیاء دیکھ رہے تھے۔ کالسٹرا کی طرف سے مہرالہ کو سب کے سامنے نشانہ بنائے جانے نے کئی نظریں اپنی طرف کھینچ لی تھیں۔ زہران ممدانی کے چہرے پر ابھرتی ناگواری کو دیکھتے ہوئے توران کاسی نے فوراً اس کا بازو تھام لیا اور وضاحت کرنے لگی۔ مہرالہ اور کالسٹرا ہم جماعت رہ چکی ہیں۔ ماضی میں ان کے درمیان کچھ رنجشیں رہی ہیں۔ اس معاملے میں آپ کا مداخلت کرنا مناسب نہیں۔ زہران نے خاموشی سے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور ٹائی سیدھی کی۔ توران نے یہ بات کو آگے بڑھایا نہ اس کے قریب آئی، بس اتنا کہا، ویسے بھی آپ اور مہرالہ کا طلاق ہو چکا ہے، مگر آپ اب اس کی مدد کریں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ ہماری منگنی ہونے والی ہے اور ہسپتال بھی تیاریوں میں مصروف ہے۔ آپ کے بارے میں کسی بھی قسم کی افواہ ممدانی گروپ کے شیئرز پر برا اثر ڈال سکتی ہے۔ منطقی طور پر آپ کو اس سے فاصلہ رکھنا چاہیے۔ کسی نے کہا میں اس کی مدد کرنے والا ہوں؟ زہران نے پلٹ کر دیکھے بغیر جواب دیا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ ادھر کالسٹرا نے موقع غنیمت جان کر مہرالہ کی طرف اشارہ کیا اور بلند آواز میں بولی، یہ بالکل واضح ہے کہ یہ چور بغیر دعوت نامے کے اندر گھس آئی ہے۔ سب لوگ اپنے سامان پر نظر رکھیں، کہیں کچھ چوری نہ ہو جائے۔ ذمہ دار کون ہے یہاں؟ کیا تم لوگ اپنے کام بھی کرتے ہو یا چور کیسے آ گئی؟ یہ آواز شان کراسبی کی تھی جو اچانک وہاں نمودار ہوا۔ وہ مائیکل کراسبی کا بیٹا تھا۔ شان نے اس سے پہلے کبھی مہرالہ کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اوپر سے نیچے تک پرکھا اور کہا، مس، برائے کرم یہاں سے چلی جائیں۔ مہرالہ کو یہ صورتحال عجیب حد تک مضحکہ خیز لگی۔ پرسکون لہجے میں اس نے پوچھا، میں کیوں جاؤں؟ مس، یہاں بیٹھنے کی جگہ عطیہ کی رقم کی بنیاد طے کی جاتی ہے۔ آپ کے لیے یہاں کوئی نشست نہیں ہے، شان نے وضاحت کی۔ بالکل، ایسی ڈھیٹ عورت کو سمجھانے میں وقت کیوں ضائع کیا جائے؟ کالسٹرا نے تیز لہجے میں کہا، کون جانے یہ صاف بھی ہے یا نہیں۔ اس کے لباس کو دیکھو، اس کے ساتھ کھڑا ہونا بھی شرمندگی کی بات ہے۔ کالسٹرا نے ایسا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا کہ اگرچہ کسی نے مہرالہ کو چھوا نہیں، مگر الفاظ خنجروں کی طرح اس پر برس رہے تھے۔ اس کے باوجود مہرالہ وہیں کھڑی رہی، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ آہستگی سے اس نے کہا، میں عطیہ دے چکی ہوں۔ تم؟ کالسٹرا نے طنزیہ قہقہ لگایا، تم کتنے کی رقم دے سکتی ہو؟ $5 یا 3؟ کیوں نہ ہمیں بتاؤ۔ مہرالہ کبھی دکھاوا کرنے والی نہیں تھی، مگر اب اسے دیوار سے لگا دیا گیا تھا۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا، $50 لاکھ۔ یہ سن کر زہران ممدانی کی نگاہیں دوبارہ اس کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ مہرالہ دولت کی لالچی نہیں تھی، وہ جھوٹ بولنے کی اسے عادت بھی نہیں تھی۔ اس نے اسے 1 کروڑ دیا تھا اور اس نے اسے بھی آدھی رقم عطیہ کر دی۔ وہ آخر سوچ کیا رہی تھی؟ $50 لاکھ؟ کالسٹرا نے ہنستے ہوئے کہا، کیا تمہیں ڈر نہیں کہ جھوٹ بولنے سے تمہاری ناک پنوکیو کی طرح لمبی ہو جائے گی؟ توران کاسی نے بات بڑھاتے ہوئے کہا، مس مہرباش، براہ کرم سچ بولیں۔ حقیقت آخر کار سامنے آ ہی جاتی ہے اور آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ آپ کے پاس دعوت نامہ تک نہیں۔ ڈرامہ بند کریں۔ کس نے کہا اس کے پاس دعوت نامہ نہیں ہے؟ کس نے کہا اس نے عطیہ نہیں دیا؟ یہ دونوں آوازیں بیک وقت گونجیں۔ ایک طرف سے ایورلی ہلٹن دوڑتی ہوئی آئی اور دوسری جانب سے مائیکل کراسبی۔ مائیکل کی نظر زہران پر پڑی۔
وہ بولا، کافی عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے مسٹر ممدانی۔ مجھے معلوم تھا آپ آئیں گے، اس لیے میں نے آپ کے لیے نشست کا انتظام کروا دیا ہے۔ آئیے میرے ساتھ۔ شکریہ، زہران نے بے نیازی سے کہا۔ پھر مائیکل فون مہرالہ کی طرف آیا اور نہایت خوش اخلاقی سے بولا، مس مہرالہ، آپ کو انتظار کروانے پر معذرت چاہتا ہوں۔ شان کے چہرے کا رنگ وہی تھا جو آس پاس کھڑے لوگوں کا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنے باپ سے پوچھا، ڈیڈ، کیا اس نے واقعی $50 لاکھ عطیہ کیے ہیں؟ مائیکل نے گھور کر اسے دیکھا۔ مس مہرالہ، تم جیسے احمقوں کے برعکس دل کی بے حد صاف ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے مہرالہ کی طرف محبت بڑی نظر سے دیکھا۔ مس مہرالہ، میں نے خاص طور پر آپ کے لیے نشست تیار کروائی ہے، ادھر تشریف لائیے۔ اس کے لہجے میں ایسا احترام تھا کہ سب کے منہ سے بے اختیار سانس نکل گئی۔ یہ نوجوان عورت جو ڈاؤن جیکٹ پہنے ہوئے تھی واقعی $50 لاکھ دے چکی تھی؟ کیا وہ ہوش میں تھی؟ کالسٹرا اور توران کے لیے یہ الفاظ کسی تماچے سے کم نہ تھے، جبکہ ایورلی کو یہ سب کچھ بے حد تسلی بخش لگا۔ مہرالہ نے تاثر چہرے کی ساتھ توران کے پاس سے گزری، حتیٰ کہ اس کی طرف دیکھنے کی رحمت بھی نہ کی۔ البتہ ایورلی جان بوجھ کر ایک لمحہ رکی ہوئی بولی، مس کاسی، آپ کو بہت جلد مسز ممدانی بننے والی ہیں، پھر بھی آپ مہر کے پیچھے کیوں بیٹھی ہیں؟ اور آپ کو اس کے سامنے ہنگامہ کرنے کی جرأت کس نے دی؟ ایورلی، فضول مت بولو، توران نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ایورلی نے ابرو اٹھایا، یقین کرو جب تم مرو گی نا، میں تمہاری قبر کے سامنے اس سے بھی زیادہ فضول حرکت کروں گی۔ توران کے ساکت چہرے کو دیکھ کر ایورلی کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ مہرالہ کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے ایورلی جان بوجھ کر توران کے پاس کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ بغیر کسی جھجک کے اس نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، جناب، میں مہر کی قریبی دوست ہوں، براہ کرم میرے لیے بھی ایک نشست لگوا دیں۔ ایورلی نے اپنی نشست پر بیٹھی تو ہال کی بتیاں مدھم ہو گئیں۔ توران کاسی نے دھیمی مگر دھمکی آویز آواز میں کہا، حد میں رہو ایورلی۔ ایورلی فون پلٹ کر بولی، حد میں؟ میں نے تو ابھی تمہیں گھر توڑنے والی ثابت بھی نہیں کیا۔ مدھم روشنی میں بھی ایورلی دیکھ سکتی تھی کہ توران کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایورلی کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے بہت مزہ آتا ہے یہ دیکھ کر کہ تم مجھے برداشت نہیں کرتی مگر کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ توران، میرے پاس تمہاری ہر حرکت کے ثبوت موجود ہیں۔ اگر تم نے دوبارہ مجھے یا مہرالہ کو چھیڑا تو میں سب کچھ دنیا کے سامنے رکھ دوں گی۔ اگر میری بات مانو تو یہیں رک جاؤ، خود کو بہت اونچا مت سمجھو، تم بس ایک چالاک لومڑی ہو۔ توران نے اسے گھورتے ہوئے دانت بھینچے مگر خاموش رہی۔ ادھر مہرالہ کو خود بھی توقع نہیں تھی کہ اس نے اتنی جلدی زہران ممدانی سے دوبارہ بھیڑ ہو جائے گی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے بات تک نہ کی۔ کوئی دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ وہ اجنبی ہیں۔ نیلامی میں لگنے والی بھاری بولیوں پر بھی دونوں کا کوئی رد عمل نہیں تھا۔ جیسے ہی نیلامی اختتام کے قریب پہنچی، شان کراسبی خود سٹیج پر آ گیا۔ اگلا آئٹم ایک قدیم باغیچہ نما رہائش ہے جس کی تاریخ 100 برس پہلے محیط ہے۔ اسکرین پر ایک کلاسیکی باغیچے والی رہائش دکھائی گئی۔ یہ مہرالہ کے آباء و اجداد کی بنائی ہوئی رہائش تھی جسے بعد میں جدید انداز میں مرمت کیا گیا تھا، مگر اس کی تاریخی حیثیت برقرار رکھی گئی تھی۔ شہر کے سب سے اہم علاقے میں واقع ہونے کی وجہ سے اس کی قدر بہت زیادہ تھی، چاہے ذاتی رہائش کے لیے ہو یا کاروباری مقصد کے لیے۔ تصاویر میں مہرالہ نے وہی مانوس صحن دیکھا جہاں درخت پر پھول کھلنے والے تھے۔ اسے یاد آیا کہ کائف مہر باش نے اسی درخت کے نیچے اپنی بہترین شراب دفن کی تھی۔ وہ کہا تھا کہ وہ اس دن نکالے گا جب اس کی بیٹی ماں بنے گی، مگر وہ دن آنے سے پہلے ہی وقت تھم گیا۔ شان نے اعلان کیا، بولی، $1 ارب سے شروع ہوگی۔ دلچسپی رکھنے والے حضرات اپنی بولی لگا سکتے ہیں۔ ایسی جگہ دوبارہ ملنا مشکل ہے۔ مہرالہ اور زہران دونوں نے ایک ساتھ اپنی پیڈل اٹھا دی۔ $2 ارب، دونوں کی آواز ایک ساتھ گونجی۔ مہرالہ نے زہران کو دیکھا، سمجھ نہ پائی کہ وہ اس سے مقابلہ کیوں کر رہا ہے۔ یہ جگہ اس کے لیے زندگی بھر کی یاد تھی، مگر اس کے لیے اس کی کیا اہمیت تھی؟ اس لمحے زہران کے فون پر پیغام آیا۔ توران کاسی نے لکھا تھا، زہران، مجھے مہر باش رہائش گاہ چاہیے۔ مہرالہ نے اس جائیداد کے لیے $5 ارب بچا رکھے تھے۔ ماہرین کے مطابق اس کی اصل قیمت $2.5 سے $3 ارب کے درمیان تھی۔
$2.1 ارب۔ مہرالہ نے عزم کے ساتھ اگلی بولی لگائی۔ اس کے بعد زہران ہی مقابلے میں رہ گیا۔ $3 ارب۔ یہ قیمت بڑھا کر وہ مہرالہ کو واضح پیغام دے رہا تھا کہ وہ یہ جائیداد لینا چاہتا ہے اور اسے رک جانا چاہیے، مگر وہ اس کی حد جانتا تھا۔ آدھی رقم عطیہ کرنے کے بعد اس کے پاس کل 5 ارب ہی بچے تھے، جو رقم عام لوگوں کے لیے ناقابل تصور تھی۔ وہ ممدانی خاندان کے لیے کچھ بھی نہیں تھی۔ مہرالہ نے پیڈل مضبوطی سے تھامے اور دانت بیچ کر کہا، $3.5 ارب۔ یہ اس سب کا جواب تھا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ رہائش اس کے لیے بہت اہم تھی، مگر زہران نے ایک بار پھر پیڈل اٹھا لی۔ $4 ارب۔ چند لمحے پہلے تک دوران اسے الجھنے والی ایورلی کا موڈ یکدم اتر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ زہران یہ سب جان بوجھ کر کر رہا ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ مہرباش رہائش گاہ مہرالہ کے لیے کتنی اہم ہے۔ دوران نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر قیمت $5 ارب تک پہنچ گئی تو مہرالہ کیا کرے گی؟ اب ایورلی کو سب کچھ صاف سمجھ آ گیا۔ یہ رہائش تم چاہتی ہو، زہران نہیں۔ دوران نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، زہران ہمیشہ مجھے وہی دیتا ہے جو میں چاہتی ہوں۔ ایورلی نے جھنجھلاہٹ میں دانت پیستے ہوئے آہستہ آواز میں کہا، تم نے اس کا شوہر چھین لیا، کیا یہ کافی نہیں کہ اب تم زہران ممدانی کی ہونے والی بیوی ہو؟ دوران کاسی نے حقارت سے ہنستے ہوئے جواب دیا، میں نے اس کا شوہر چھینا، اگر وہ درمیان میں نہ آتی تو زہران اور میں کب کے شادی شدہ ہوتے۔ اصل میں تو مہرالہ نے میرا آدمی چھینا تھا۔ ایورلی نے طنزیہ انداز میں تالیاں بجائیں۔ مس کاسی، اتنی ڈھٹائی کے ساتھ تو تم گینس بک میں نیا ریکارڈ بنا سکتی ہو۔ صدیوں تک کوئی تمہیں پیچھے نہیں چھوڑ سکے گا۔ میں خود کو بہت بدتمیز سمجھتی تھی، مگر تم نے تو معیار ہی بہت اوپر کر دیا۔ دوران نے بازو باندھتے ہوئے سر لہجے میں کہا، ایورلی، اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو مجھ سے زیادہ ادب سے بات کرتی۔ اوہو، کسی کو غصہ آ رہا ہے؟ ایورلی نے جان بوجھ کر اسے مزید چڑھایا۔ میں غصے میں نہیں ہوں، دوران نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ادھر مہرالہ کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے بولی $5 ارب تک پہنچا دی تھی۔ زہران اس کی حد جانتا تھا۔ وہ صرف 10 ملین بڑھا کر اب مہرباش رہائش گاہ جیت سکتا تھا۔ جب زہران نے اپنی پیڈل نہ اٹھائی تو شان کراسبی نے آواز لگائی، کیا کوئی اور بولی بڑھانا چاہتا ہے؟ $5 ارب پہلی بار۔ اس لمحے زہران کا فون وائبریٹ ہوا۔ $5 ارب دوسری بار۔ ایورلی بھی تناؤ میں تھی۔ اب یہ نیلامی صرف جائیداد کی نہیں رہی تھی، بلکہ مہرالہ دوران کے درمیان زہران کی توجہ کی جنگ بن چکی تھی۔ زہران کا فون دوبارہ وائبریٹ ہوا۔ 5 ارب۔ شان ہتھوڑا گرانے ہی والا تھا کہ زہران نے اچانک کہا، $5.01 ارب۔ مہرالہ کا جسم لرز گیا۔ وہ جان گئی تھی وہ ہار چکی ہے، مکمل شکست۔ دوران نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے کہا تھا نا، زہران مجھے وہی دیتا ہے جو میں چاہتی ہوں۔ ایورلی نے غصے سے زہران کی طرف دیکھا، جیسے ہی نگاہوں سے اس کا سر چھید دے گی۔ مہرالہ نے ہونٹ دانتوں میں دبا لیے، اسٹیج پر دوران کو جاتے دیکھتی رہی، جو زہران کا شکریہ ادا کرنے جا رہی تھی کہ اس نے اسے مہرباش رہائش گاہ دلوائی۔ گرم ہال میں بھی اسے سردی محسوس ہونے لگی۔ ایک لمحے کو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے بازو پکڑ کر خود کو سنبھالا۔ ایورلی جانتی تھی کہ مہرالہ یہ بولی جیتنے والی تھی، مگر زہران نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ چلو، مہرالہ نے آہستہ سے کہا اور کھڑی ہو گئی۔ ایورلی نے فوراً سے اسے سہارا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ مہرالہ کے پاس وقت کم ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی دوست کی کوئی خواہش ادھوری نہ رہے، مگر مہرباش رہائش گاہ کے معاملے میں وہ بے بس تھی۔ مہر ایورلی کا دل بھر آیا۔ مایوسی کے باوجود مہرالہ نے مسکراہٹ اوڑھ لی۔ میں ٹھیک ہوں، شاید یہ جگہ میرے مقدر میں ہی نہیں تھی۔ دوران اس کی نئی محبت تھی اور وہ خود محض اس کے لیے ایک کھیل۔ یہ سمجھنے کے لیے کسی ذہانت کی ضرورت نہیں تھی کہ زہران کس کا انتخاب کرے گا، اور جب وہ پہلے ہی اسے اذیت دینے کا فیصلہ کر چکا تھا تو یہ سب ہونا حیران کن بھی نہیں تھا۔ ایورلی نے مہرالہ کی آنکھوں میں چھپا دکھ دیکھا، مگر اسے تسلی دینے کے لیے الفاظ نہ ملے۔ وہ بس اسے باہر لے جاتے ہوئے بولی، چلو چلتے ہیں۔ واپسی کے سفر میں مہرالہ خاموش رہی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، گال ہاتھ پر ٹکائے۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ کہا، یوں ساحلی سڑک کے ساتھ ساتھ گاڑی چلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ساحلی سڑک اپنے دلکش نائٹ ویو کے لیے مشہور تھی۔ چوڑی اسفالٹ سڑک کے دونوں جانب جگمگاتی روشنیاں اسے جنت کی سیڑھیوں جیسا منظر دے رہی تھیں۔
مہرالہ نے گاڑی کی کھڑکی نیچے کر دی، سمندری ہوا اندر آنے لگی، ٹھنڈی ہوا جیسے اس کے بکھرے جذبات کو تھام رہی ہو۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایو نے یاد دلایا، خیال رکھنا کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے، بس تھوڑی دیر کے لیے۔ کھڑکی کے کنارے بازو ٹکا کر سر اس پر رکھے، آنکھیں بند کر کے ہوا کے لمس سے ملنے والی آزادی محسوس کرنے لگی۔ اچانک وہ بولی، ایو میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میری موت کے بعد میری باڈی سمندر میں بہا دینا۔ ایو نے فوراً بریک لگائی اور گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ مہرالہ آدھی رات کو ایسے مذاق مت کرو، یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ مہرالہ گاڑی سے اتر آئی، سمندری ہوا اس کے وجود سے ٹکرانے لگی۔ میں نے پہلے سوچا تھا کہ مہرباز رہائش گاہ وہاں پر خرید لوں تو سین کے اس درخت کے نیچے میری تدفین کر دینا۔ میں وہیں پیدا ہوئی تھی تو وہیں لوٹ جانا اچھا لگتا، اور اب یہ بھی سوچا تھا کہ اگر میں ابو کو دوبارہ نہ دیکھ سکی تو۔ وہ لمحہ بھر رکی، پھر آہستہ بولی، جب وہ مجھے یہ موقع ہی نہیں دے سکے تو کوئی بات نہیں، مرنے کے بعد ہم سب مٹی بن جاتے ہیں، کہاں دفن ہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ایو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے مہرالہ کو گلے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، فرق کیوں نہیں پڑتا؟ اگر تم مہرباز رہائش گاہ میں ہوتی تو میں آ کر تمہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن اگر تمہاری راکھ سمندر میں ہو گئی تو مجھے تم سے ملنے کے لیے پوسیڈن کا ترشول چرانا پڑے گا۔ مہرالہ مسکرا دی، تم واقعی بہت بڑی جوکر ہو۔ مہرالہ دیکھو، تم مسکراتی ہوئی بہت خوبصورت لگتی ہو، پلیز زیادہ مسکرایا کرو۔ ایو نے التجا کی، ٹھیک ہے۔ مہرالہ نے ایک گہری مسکراہٹ سجائی، اتنا سب کچھ سہنے کے بعد میں نے بہت سی باتیں قبول کرنا سیکھ لی ہیں۔ یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، جتنا ہم کچھ لوگوں اور چیزوں کو پانا چاہتے ہیں وہ اتنی ہی دور ہوتی جاتی ہیں۔ ایک وقت تھا جب میں نے کسی سے پوری شدت سے محبت کی، اس نے مجھے وہ احساسات دیے جن کا مجھے علم ہی نہ تھا، مگر اب جب سب ختم ہو چکا ہے، اب آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایو نے دیر تک اسے مضبوطی سے تھامے رکھا، چھوڑنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اسی لمحے سے اپنی بے بسی سے نفرت ہونے لگی، نہ اس کے پاس طاقت تھی نہ دولت، کیوں مہرالہ کی مدد کر پاتی۔ اسے ان سرمایہ داروں سے نفرت ہونے لگی جو پلک جھپکتے ہی دوسروں کی قیمتی چیزیں چھین لیتے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ بہت پیسہ کمائے گی، اسی مقام تک پہنچے گی جس سے وہ نفرت کرتی ہے، تاکہ ایک دن وہ دنیا کو نیچے سے دیکھ سکے، مگر تب تک وہ جیسے سب سے زیادہ بچانا چاہتی تھی کہ وہ زندہ ہوگی۔ وہ دونوں سمندر کے کنارے ایک باربیکیو ریسٹورنٹ میں بیٹھ گئے۔ مہرالہ نے سوپ منگوایا اور ایو کو دل کھول کر کھاتے دیکھا۔ کھانے کے دوران ایو بولی کہ وہ زہران ممدانی اور طوران کاسی کو سیخوں میں پرو کر باربیکیو پر بار بار بھوننا چاہتی ہے۔ مہرالہ نے سوپ پیتے ہوئے مسکرا کر فون نکالا۔ چیٹس کی فہرست میں سب سے اوپر مسٹر ممدانی کی چیٹ پن تھی۔ اس نے پروفائل تصویر دیکھی، وہ اب بھی وہی تھی، ایک جوڑی والی تصویر جس پر اس نے زبردستی سے راضی کیا تھا۔ وہ سیاہ لباس میں تھا اور وہ سفید میں۔ تصویر کو زوم کرنے پر سائز سے صاف ظاہر تھے کہ اس کے ساتھ ایک اور عورت کھڑی ہے، اسی طرح اس کی اپنی پروفائل تصویر بھی اس کا سایہ تھا۔ کبھی وہ کہا کرتی تھی کہ ان کے سائے تک جدا نہیں ہو سکتے۔ مہرالہ نے اس کا کانٹیکٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ چیٹ غائب ہوتے ہی یوں لگا جیسے وہ شخص بھی اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے مٹ گیا ہے۔ ایو کے مزید کھانا لینے جاتے ہی مہرالہ نے اپنی پروفائل تصویر بدل دی۔ اس نے وہ تصویر لگائی جو ایو نے چپکے سے اس کی کھینچی تھی، پھر اس نے سمندر کی ایک تصویر لی اور اس کے ساتھ لکھا، فار فار اوے۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اس وقت زہران ممدانی اس کے اپارٹمنٹ کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مہرالہ اور ایو ابھی واپس نہیں آئی تھی، اس لیے وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ کچھ دیر پہلے جب اس نے مہرالہ کو جاتے دیکھا تھا تو اسے اس کی $5 ارب عطیہ کرنے کی بات یاد آ گئی، اور دل میں ایک عجیب بے چینی جاگ اٹھی تھی، وہی بے چینی جو اس دن محسوس ہوئی تھی جب مہرالہ عمارت سے کود گئی تھی۔ اسے اپنے سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ آخرکار بلال انعام نے کہا، سر، مسز ملر ابھی باربیکیو کر رہی ہیں، لگتا ہے جلدی واپس نہیں آئیں گی۔ کہاں ہیں وہ؟ لگتا ہے سمندر کنارے ہیں، ابھی انہوں نے وہاں کی تصویر پوسٹ کی ہے۔ زہران نے فوراً اپنا سوشل میڈیا ریفریش کیا، مگر جو تازہ پوسٹ نظر آئی وہ ایک فٹنس گرو کی تھی جس پر لکھا تھا، بریکنگ نیوز، تلے ہوئے انڈے زیادہ کھانے سے بیماری ہو سکتی ہے۔ اس نے کب پوسٹ کی تھی؟ 22 منٹ پہلے۔ بلال نے زہران کے چہرے پر جمی سختی دیکھی تو آہستہ بولا، سر، کیا آپ کو پوسٹ نظر نہیں آ رہی؟ فون مضبوطی سے پکڑتے ہوئے زہران نے دانت پیستے ہوئے کہا، اس نے مجھے ریموو کر دیا ہے۔ یہ عجیب تھا کہ اس نے زہران کو تو سوشل میڈیا سے ہٹا دیا تھا،
مگر اس کے ملازم کو نہیں۔ ہچکچاتے ہوئے بلال نے بتایا، اس نے اپنا یوزر نیم اور پروفائل تصویر بھی بدل لی ہے۔ زہران نے بلال کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ اس کی نئی پروفائل تصویر مدھم اسٹریٹ لائٹ کے نیچے اس کی اپنی تصویر تھی۔ نرم روشنی اس کے خد و خال ابھار رہی تھی، بال ہوا میں بکھرے تھے اور ہلکی سی مسکراہٹ تصویر کو مکمل کر رہی تھی۔ زہران نے انگلی سے اس کے ہونٹوں پر پھیری مگر اسے صرف ٹھنڈی اسکرین محسوس ہوئی۔ کبھی اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ ان کی جوڑی والی تصویر کبھی نہیں بدلے گی۔ نئی پوسٹ میں سمندر کا دھندلا منظر تھا۔ زہران نے پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سر، یہ میرا میدان نہیں، میں کبھی رشتے میں نہیں رہا، مگر جب عورتیں پروفائل تصویر بدلیں تو ایسی پوسٹ کریں تو عموماً وہ دل گرفتہ ہوتی ہیں۔ آج رات کے واقعات نے شاید… بلال نے جملہ پورا نہ کیا کیونکہ صاف تھا کہ زہران کا رویہ ٹھیک نہیں رہا تھا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے، بلال نے ہمت کر کے کہا۔ سر، آپ مس کاسی کے معاملے میں بہت نرم رہے ہیں۔ مثلاً کالنگٹن کو وہ واضح طور پر مسز ملر کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ شام کا لباس بھی، پھر آپ نے اس پر بہت وقت اور محنت لگائی، مگر اس نے زبردستی لے لیا، حالانکہ وہ اس پر جچتا بھی نہیں تھا۔ انہیں ہسپتال کا نام بھی بدلوا دیا جو پہلے طے ہوا تھا۔ اس سب سے مسز ملر کا دل ٹوٹنا بعید تھا۔ جواب دینے کے بجائے زہران بولا، مجھے سمندر کنارے لے چلو۔ جی سر۔ ایو کی حالیہ پوسٹ سے بلال نے آسانی سے مہرالہ کی لوکیشن معلوم کر لی۔ دونوں جلد اس ریسٹورانٹ پہنچ گئے جہاں انہوں نے مہرالہ کو دیکھا کہ وہ نشے میں دھت ایو کو سہارا دے کر باہر لا رہی تھی۔ اس لمحے برف پڑنے لگی۔ برف میں مہرالہ کی نظر سڑک کنارے کھڑے اس قد آور آدمی پر پڑی جو اندھیرے میں گم سا ہو رہا تھا۔ اگر اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی روشنی نہ ہوتی تو شاید وہ اسے دیکھ ہی نہ پاتی۔ ایو نے مہرالہ کو دھکیل دیا اور اونچی آواز میں گالیاں دینے لگی۔ اگر میں تم جتنی امیر ہوتی اور تمہارے گنڈے ساتھ نہ ہوتے تو میں تمہیں… بلال نے فوراً ایو کا منہ ڈھانپ لیا اور مہرالہ سے کہا، مس مہرباش، مجھے اجازت دیں، میں آپ کی دوست کو واپس پہنچا دیتا ہوں۔ ایو نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور چلاتی رہی، ارے خوبصورت سہا، تم اس کمینے کے نوکر جیسے کیوں لگتے ہو؟ بلال انعام نے ایورلی کے الفاظ پر ناگواری سے منہ بنایا، ویسے وہ نوکر تم جتنا ہینڈسم نہیں، ہر وقت ایسے سخت چہرے کے ساتھ رہتا ہے، بالکل یوں۔ ایورلی نے بلال کی نقل اتاری۔ بلال بس خاموشی سے دیکھتا رہا۔ جب وہ لڑکھڑاتے ہوئے گاڑی تک پہنچی، ایورلی نے اپنے پاس والی سیٹ پر تھپکی دی، اوئے تم تو بڑے کیوٹ ہو، کیوں نہ میں تمہاری دیکھ بھال کروں؟ بلال انکار کرنے ہی والا تھا کہ ایورلی نے فوراً اضافہ کیا، میں چیزوں کی دیکھ بھال میں بہت اچھی ہوں۔ آخر کتنا جس کی میں نے دیکھ بھال کی تھی، اتنا موٹا اور صحت مند ہو گیا کہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ بلال سمجھ نہ پایا کہ اس پر کیا جواب دے۔ مہرالہ کو یہاں زہران ممدانی کو دیکھنے کی توقع نہیں تھی۔ اپنی بے چینی چھپاتے ہوئے اس نے پرسکون لہجے میں پوچھا، ایورلی کا کیا ہوگا؟ زہران نے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ بجھائی اور بولا، بلال اسے گھر چھوڑ دے گا۔ ایورلی کو بلال کے ساتھ چھوڑنے کی فکر نہیں تھی، اسے اصل فکر اس بات کی تھی کہ اب اس اور زہران کے درمیان کیا ہونے والا ہے۔ باریک برف کے گالے زہران کے گرد رقص کر رہے تھے، منظر دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے مہرالہ کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ مہرالہ نے اسے نظر انداز کر دیا، مسٹر ممدانی، میں ان دنوں بہت اچھی نہیں ہوں، میرا کسی مرد سے کوئی رابطہ نہیں رہا، حتیٰ کہ ہندان شہرابادی سے بھی نہیں، اس کا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ اگر کوئی مخالف جنس میرے آس پاس ہو تو میں فوراً وہاں سے چلی جاتی ہوں۔ تم نے میرا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیا؟ زہران نے دانت پیستے ہوئے پوچھا، آپ کا نمبر ابھی موجود ہے اور جب چاہوں آپ سے رابطہ کر سکتی ہوں۔ مہرالہ، مسٹر ممدانی، آپ کو مجھے لینے آنے کی ضرورت نہیں، میری گاڑی یہیں ہے۔ یہ کہہ کر مہرالہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ کسی نے ہاتھ رکھ کر اسے روک لیا۔ اس کلائی پر $8 ملین کی گھڑی جگمگا رہی تھی جو اسٹریٹ لائٹ میں چمک رہی تھی۔ زہران پوری قامت سے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ روشنی اور برف دونوں کو روکے ہوئے چند ہی لمحوں میں اس کے کندھوں اور بالوں پر برف جم گئی۔ اس کا لمبا بازو دروازے کے کنارے ٹکا تھا اور اس کی حاکمانہ موجودگی نے ان کے درمیان کی جگہ بھر دی۔ وہ نظریں جمائے بولا، میں نے کہا تھا بات کریں گے۔ اس کی آواز بھاری تھی، اس میں کسی سمجھوتے کی گنجائش نہیں تھی، جیسے خطرہ بالکل قریب ہو۔ مہرالہ نے اس کے رعبدار وجود کو دیکھا۔ وہ باہر کی روشنی اور ہوا کو روک رہا تھا، جس سے گاڑی پہلے سے بھی تنگ محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی پوری شادی کے دوران وہ ہمیشہ اس کے سائے میں رہی تھی، کمزور اور فیصلے کا اختیار نہ رکھنے والی۔ اس نے نظریں اٹھا کر پرسکون انداز میں اس سے کہا، کیا آپ کو ابھی چاہیے؟ بس یہی بات ہے نا؟ آخرکار اس وقت ان کے درمیان میں یہی ایک چیز تو رہ گئی تھی۔
اس سوال نے زہران کو ساکت کر دیا۔ اس لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مہرالہ نے دروازہ بند کیا اور ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کر دیا۔ دور سے زہران کی شکل برف اور ہوا میں مدھم ہوتی چلی گئی، بالکل ویسے ہی جیسے اس کا وہ خواب جو طالب علمی کے دنوں میں دیکھا تھا۔ اس رات مہرالہ بے چین رہی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں زہران کوئی رد عمل نہ دکھا دے، مگر اگلے چند دنوں تک اس کا کوئی نشان نظر نہ آیا۔ دوسری طرف توران قاصی خاموش نہیں بیٹھی۔ جلد ہی مہرالہ کو معلوم ہوا کہ توران مہرباز رہائش گاہ کو مسمار کرکے وہاں جانور کی افزائش اور ذبح خانہ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ایورلی غصے سے چیخ اٹھی، یہ عورت پاگل ہو گئی ہے، کتنی بے شرم ہو سکتی ہے! اگر شمشان گھاٹ بنانا منع نہ ہوتا تو شرط لگاؤ وہ لاشیں میں ہی وہاں ڈھیر کر دیتی۔ اب گائیں اور سور ذبح کرکے تمہیں تڑپا رہی ہے۔ یہ سن کر مہرالہ کا چہرہ اتر گیا۔ توران واقعی بے رحم